السلام علیکم دوستوں، جرنیل صحابہ سیریز کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم مسلم جرنیل صحابہ کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ سیریز 1 میں مسلم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرأت مند تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند ارجمند ہونے کے سبب قبیلے کے ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھے۔ جوان ہو کر آپ کی تدبر اور شجاعت کا رنگ اور نکھرا، آپ بنو مخزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ سڈول جسم میں بلا کشش تھی، تو رجالت میں اشراف میں شمار ہوتے تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک قریش کے لشکر کی کمان ان کے سپرد رہی۔ اس کے بعد ان کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہو گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ و دل آویز ہے۔ طبقات ابن سعد میں حارث بن حشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھوکن کر آیا ہوں، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک دفعہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے، اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کسی غیبی طاقت نے مجھے روک دیا ہو۔ پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا کہ اس کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمراہ واپس مدینہ پلٹ گئے، تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں۔ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن گیر ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہ شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، کہ خطۂ عرب کو خیر آباد کہتے ہوئے کسی اجمی ملک کی راہ لوں، یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں۔ غرض یہ کہ خیالات کا ایک سیل رواں تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا تحریری پیغام مجھے ملا، جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے بڑے ہی پیار سے مجھے خط لکھا: بھائی جان، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین و فطین اور لائق و فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت ہوئی۔ اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا۔ میرے تو بخت جاگ اٹھے۔ اسی دوران ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہوں میں ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیا جگہ سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو میرے دل میں خوشی گوار احساس پیدا ہوا اور مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میرے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش سوئے مدینہ جانے والا کوئی راہی مل جائے جس کا میں رفیق بن سکوں۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم دونوں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہا خانہ دل میں سمائے ہوئے مدینہ رواں دواں ہوئے۔ دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کوشاں کوشاں چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی لگن مجھے بھی مدینہ لے جا رہی ہے۔ ہم تینوں ساتھی شاداں فراہاں خراماں خراماں سوئے منزل چلتے ہوئے یکم صفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب و احترام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا: خالد، تمہاری عقل و دانش و فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے باہر گئے رب کریم میں دعا کیجیے کہ وہ میرے یہ گناہ معاف کر دے جو میں بزروں شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا اور بزر و بازو مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ آپ نے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، خالد گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جہالت کے سب گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ نے میرے حق میں دعا کی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم کر، الہی اس کی جملے خطائیں کو معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے اسلام کی وسیع و عریض اور روشن چمکیلے میدان کی طرف نکال لایا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی خوف یا لالچ کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ سید الانبیاء شام میں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقناطیسی ذات بابرکت سے متاثر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے۔ تاریخ انسانی میں حق گوئی اور بے باکی کو بہادر انسانوں کا بنیادی وصف تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہادر و جرأت مند لوگ بسا اوقات انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ دونوں خوبیاں اپنے دور کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہے۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں تبدیل کرنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی انتہا پسندی اور ثابت قدمی کا بہت بڑا دخل ہے۔ چونکہ کفار کا لشکر دل برداشتہ ہو چکا تھا، اس پہ ان کا مقدر بننے والی تھی۔ اس معرکے حق و باطل میں دشمنوں کی صفوں میں صرف یہی ایک جوانمدار تھا جو ہار ماننے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہ تھا، اور موقع پاتے ہی چند افراد کا ایک دستہ ترتیب دے کر درے کے راستے مسلمانوں پر ناگہانی حملہ کر دیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن جب یہی جواں سال مرد میداں ہلکے بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو ہر مرحلے میں صدق دل اور اخلاص و نیت سے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھر تو انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی حمایت اور ظلم و بربریت کے خلاف برے سر پیکار رہتے ہوئے گزاری دی۔ انتہائی نازک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف اور ناامیدی کو اپنے قریب تک بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگی تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا ورثہ حیرت میں پڑ گئی۔ آپ کی جرأت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دشمن نے بھی کیا۔ جرمن فوج کے سپہ سالار جنرل ارون رامیل سے جب پوچھا گیا کہ میدان جنگ میں تیری کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے برملا کہا کہ میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے طریقے اپناتا ہوں۔ بلا شبہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدبرانہ اور جرأت مندانہ قیادت کا کرشمہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کا جاہ جلال دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قدروں میں سرنگوں ہو گیا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ روم و فارس کے وسیع تر جنگی وسائل کبھی بھی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر معرکہ حق و باطل میں فتح و نصرت ان کے ہم قدم رہی، اور شکست و ریخت سے یہ تقریباً ناآشنا رہے۔